الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فالحمدللہ۔ دن گزر گیا خیریت کے ساتھ اور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت آنے والے دنوں میں بھی ہمیں یوں ہی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ اللہ کے پاک کلام کو سماعت کرنے کا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کی شان بڑی ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ جس طرح اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے۔ اور کچھ نہ ہو، اتنا ضرور ہوگا کہ یہ آدھا گھنٹہ جو قرآن کے لیے ہم جمع ہیں، یہ برائیوں سے پاک ہو گیا۔ کوئی برائی نہیں ہوگی، صرف اللہ کا کلام سماعت کریں گے، نہ خبریں سنیں گے، نہ جھوٹ سچ سنیں گے، نہ بیک بائٹنگ کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کا کلام میں پڑھتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، ہماری زندگی میں یہ آدھا گھنٹہ سیو ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا سرکار کے سوال پر کہ عائشہ، وہ جو میں بکری ذبح کر کے گیا تھا نماز پڑھنے، وہ تقسیم کر دی؟ کہا جی یا رسول اللہ، بس وہ ایک لگ میرے پاس رہ گیا ہے، بچ گیا ہے، باقی سارا تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ بہت خوبصورت بات کی ہے تم نے،
بس جملے کو آگے پیچھے کر لو، جملے کو آگے پیچھے کر لو، اور نیت بھی وہی کر لو جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ فرمان نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یوں کہو کہ یا رسول اللہ سارا بچ گیا، ایک لیگ کا حساب ہمارے پاس باقی ہے، بس اس کا ہم نے حساب دینا ہے، باقی جتنا تقسیم ہوا ہے وہ اصل میں بچ گیا ہے۔ بچا وہ ہے جو اللہ کے، آج کا مضمون بھی یہی ہے، عجیب کیفیت ہے۔ مضمون یہ ہے کہ نیکی کا عروج کیا ہے، کمال نیکی کیا ہے، یہ آج کا مضمون ہے۔ اور اس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی 4 سپارے سے ایک آیت تلاوت کی ہے، کروں گا، اور ایک ہی آیت ہے آج، بھرپور مضمون ہے اس ایک آیت میں بھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک آیت کے پڑھنے سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کوئی اور بات کر سکیں۔ اگر ہم سارا قرآن سیکھنے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو وقت بچے گا ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو کیوں نہ ہو کہ یہ سلسلہ ہم بند نہ کریں جو شروع کیا ہوا ہے، آدھا گھنٹہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت اور اس کی سماعت اور اس کے معانی و مفاہیم، انڈرسٹینڈنگ اللہ پاک ہمیں دیتا رہے اور ہماری یوں ہی زندگی گزرتی رہے۔ تو دوستو، جو وقت ہم گزاریں گے اصل میں یہی وقت بچے گا ہمارا جو اللہ کے لیے ہے۔ باقی تو پھر جیسے ہی اپنے کام یہاں سے فارغ ہوں گے، کسی کو چائے یاد آ جائے گی، کسی کو کچھ یاد آ جائے گا، کسی کو کچھ یاد آ جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کچھ بھول جائے گا۔ صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے، بسا اوقات وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ چند صحابی سرکار کے پاس آئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ نعوذ باللہ منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خیر کرے، بڑا لمبا واقعہ ہے حدیث پاک کا، مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ جوش مار رہا ہوتا ہے سمندر کی لہروں کی طرح، اور جیسے ہی آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں کبھی نمک یاد آ جاتا ہے، کبھی مرچیں یاد آ جاتی ہیں، کبھی گندم یاد آ جاتی ہے۔ ہمارا ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا صحابہ یہی تو ایمان ہے، یہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ اس لیے تو حکم دیا گیا ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ جب سچوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں سچی باتیں ملے گی، اور سچی باتیں انسان کی روح کی تسکین ہے، اور بری باتیں بدکاری کی ابتدا ہے، اور پھر وہ بالآخر جہنم پہ جا کے چھوڑ دیتی ہے ہمیں۔ اسے تو بزرگوں نے کہا تھا یار بد بد تر بود از مار بد، یار بد بد تر بود از مار بد، مار بد جاں بود یار بد ایمان بود۔ وہ کہتے ہیں کہ برا یار اور سانپ میں یہی فرق ہے، سانپ جب لڑتا ہے تو وہ جان لیتا ہے، اور برا یار لڑ جائے تو جان کے ساتھ ایمان بھی جاتا ہے بندے کا۔ تو ایمان کی حفاظت کرو، اور وہ کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ رب العزت ہماری دین دنیا ٹھیک کر دیں گے۔ سرکار جب بات کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کا ایمان کا لیول دیکھنے والا ہوتا تھا۔ جب یہ آیت اتری، جو بھی پڑھوں گا میں انشاءاللہ، پہلے اس کی بیک گراؤنڈ سن لیں آپ۔ جب یہ آیت اتری کہ کمال نیکی کا کیا ہے، نیکی کا عروج کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے،
اور اس کے مختلف معانی کیے ہیں صحابہ کرام نے. کسی نے کہا جی مراد جنت ہے، کسی نے کہا جی رحمت ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کی رضا ہے. بر کے ترجمے پہ کرتے ہیں کہ لن تنالوا البر، یہ 92 آیت ہے سورہ آل عمران کی اور 4 سپارے کی پہلی آیت ہے کہ آپ نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کر دیں جس کو تم ٹوٹ کر چاہتے ہو. اللہ اکبر. اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ تم جو خرچ کرو گے اس کا ثواب نہیں ملے گا. فرمایا جو کچھ بھی خرچ کرو گے ثواب ملے گا، ثواب نہیں ضائع ہوگا. لیکن کمال جو ہے نیکی کا، اگر اس تک پہنچنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اس لیول تک نہ پہنچ جاؤ جو لیول خدا کو مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس سے تم ٹوٹ کر پیار کرتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہم پرانے کپڑے دے دیتے لوگوں کو، ثواب ملتا ہے؟ کسی چیز کا بھی ثواب ضائع نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم نئے کپڑے دے دیں اور جو پہن رہے ہیں ویسے ہی بنوا کر کسی درویش کو بھی دے دیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مطلوبہ نیکی ہے نا، ہم اس تک پہنچ جائیں گے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری، اور یہ بڑے مسائل اس میں ثابت ہوتے ہیں. یقین کریں آپ، اگر قرآن کو دل کے کانوں سے نا، جس اللہ کہتا ہے کہ دل کو بھی کھلا رکھ اور کان کو بھی کھلا رکھ. آپ $400 کی سپرے لے کے آ جائیں مہنگی سے مہنگی، اور ناک کو بند کر لیں، ساری چھڑک دیں، آپ پورے کمرے میں چھڑک دیں، ناک بند کر لیں آپ ایسے، تو خوشبو تو نہیں آئے گی نا. ناک بند دے رہا ہے، جس کے راستے خوشبو نے جانا تھا وہ راستہ ہی بند کر دیا آپ نے. تو جب یہ راستہ کھلا ہوتا تو جب وہ اندر تک پہنچتی آپ کے اندر، آپ کا دل خوش ہوتا اور آپ کا وجود بھاگ بھاگ ہو جاتا. وہ تو آپ نے بند کر دیا. اللہ کہتا ہے ان کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کان بھی کھولو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کہتا ہے جب میری بارگاہ میں دل کو پیش کرو تو سلیم، شفا یاب دل پیش کرو، مریض دل نہ مجھے پیش کرو. میرا مطلوب مریض دل نہیں ہے. سلیم لفظ ہے عربی زبان میں، یہ مریض کے اپوزٹ آتا ہے. کہ اب کبھی عرب پوچھتے نا آپ سے، انت مریض، کیا تم بیمار ہو؟ آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ لا واللہ انا سلیم، لا واللہ انا سلیم، اللہ کی قسم میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ جو میرے پاس ٹھیک ٹھاک دل لے کر آئے گا اس کی یہاں نجات ہے. ٹھیک ٹھاک دل. اور ٹھیک ٹھاک دل کیسے رہے گا؟ ٹھیک ٹھاک وجود میں رہے گا. اس لیے تو صفائی ستھرائی کا حکم ہے ہمیں. پتہ ہے کیوں؟ اندر سے بھی صفائی ہے، باہر سے بھی صفائی ہے. دونوں کی صفائی ضروری ہے. جو بندہ اپنے وجود سے وفا نہیں کر سکتا وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ وہ اللہ کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ یہ جو ملنگ پڑے ہوتے ہیں قبرستانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں. میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ صفائی ایمان ہے، نصف ایمان ہے. تو 6 مہینے نہائے نہیں ہیں تو وہ ولی اللہ کیسے ہوگا بھائی؟ ہمارے دیوانے وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بابا جی نمبر دسو، پتہ نہیں کون سے نمبر مانگتے ہیں ان سے. تو ظاہر ہے کہ وہ سٹے وٹے کے نمبر ہی ہوں گے، تو پھر وہ وہی بتائے گا نا جو شیطان کا کام ہے. دین کی راہ تھوڑی پوچھنے جاتے ہیں ان سے. دین تو درویشوں سے ملتا ہے بھائی. تو حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے بخاری مسلم کی، ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے. یعنی مدینے کے انصاریوں میں، یعنی مائیگریٹڈ لوگوں کو مہاجرین کہتے تھے، اور
جو لوکل لوگ تھے ان کو انصار کہتے تھے. تو جو انصار میں حضرت ابو طلحہ یہ بہت مالدار آدمی تھے، ٹھیک ٹھاک مال تھا، ٹھیک ٹھاک باغات تھے ان کی. ایک ان کا باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا. ویسے تو ابھی کل کی بات لگتی ہے، 1984 میں میں نے حج کیا تھا والدہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو نماز پڑھنے کے بعد نکلتے تھے تو سامنے باغ تھا، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کھجوروں بھی کھاتے تھے. سرکار کی بیک سائڈ پہ بھی باغ تھا. بعد میں پھر یہ اللہ جانے کیا کر دیا انہوں نے، لیکن تھے اندر. جو پہلا صحن ہے اس میں بھی باغیچہ لگا ہوا تھا. جس وقت ہم گئے تھے حج پر، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ باریں ختم ہو گئی ہیں، چونکہ آثار نہ رہے تو باریں ختم ہو جاتی ہیں. سرکار تو ہیں لیکن وہ جو آثار ہیں نا، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ آثار کی تم قدر کرو. فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کے آثار دیکھو. چلو بہرحال یہ میرا مضمون نہیں ہے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے مالدار، اور ان کا باغ تھا مسجد نبوی شریف کے سامنے. اس میں کنواں تھا ایک، اس کا نام تھا بئر حا. بئر حا، اس کا بڑا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا. باغ بھی بڑا خوبصورت، اوپر کھجوریں، انگور، نیچے جناب سبزی لگی ہوئی ہے. تو سرکار دو عالم نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور اس کنویں کا پانی پیتے تھے، اور وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا تھا. کہتے تھے ابو طلحہ یار تیرے کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، اللہ تجھے برکت دے. سرکار کی بارگاہ میں جب یہ آیت اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس وقت تک نیکی کے لیول کو، یعنی کمال نیکی کو، یا دوسرے معنوں میں اللہ کی رضا کو، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جس سے تم ٹوٹ کر پیار کرتے ہو. اب اللہ کے نبی نے تو آج پڑھ دی. اب سننے والے صحابہ تھے، یہ سن لیں. ہم دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہر بندہ پوچھتا ہے جی صحابہ نے کام ہی کیا ہے. بھائی صحابہ جو کام کرتے تھے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کرنا چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. آج میں کلپ سن رہا تھا کہ عرب امام کا، کسی نے ان سے سوال کیا عرب امام سے کہ امام صاحب آپ ذرا دل سے بتائیں کہ داڑھی شریف رکھنی چاہیے. خود کہہ رہا وہ اچھا اس کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی. خیر سے یہ بھی بڑا لطیفہ آج کل، خود منہ پہ داڑھی نہیں ہوتی. مولوی صاحب آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. او بھائی پہلے اپنا منہ تو دیکھ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. یہ آج کل مسجدوں میں فساد شروع ہے. تو میں آپ کو کلپ بتا رہا ہوں، بڑا مزہ آیا سن کے. اس بزرگ کی خوب سے عربی بول رہا تھا. اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ داڑھی کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے کہا جی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو واجب ہے جی، اور ائمہ کے نزدیک سنت موقدہ ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ عرب امام کہہ رہا تھا. تو اس نے سوال داغ دیا سوال کرنے والے نے کہ بزرگوں پھر آپ نے کیوں نہیں رکھی. تو اس نے کہا جی میرے یہ بال چھڑ ہیں یہاں پر، پتہ نہیں کیا ہے، تو میرے بال یہاں رہتے نہیں ہیں، اس واسطے آپ کو محسوس ہو رہا ہے میری داڑھی ہے. یعنی ہم وہ کام جو خود نہیں کرتے دوسروں سے تقاضے کیوں کرتے ہیں ہم لوگ. کوئی امام ہو، میری بات سنیں، درویش کی باتیں کام آئیں گی آپ کو. اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی آپ کے اندر، میں اپنے گاؤں میں گیا جو وہاں چھوٹی سی مسجد اللہ نے توفیق بخشی والدین کے لیے بنائی ہے، تو اس کا افتتاح کرنے گیا تو وہاں ایک صاحب نے یہی مسئلہ پوچھا مجھ سے. بڑی لمبی اس کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، اور جو نماز پڑھا رہا تھا وہ حافظ جی تھے، ان کی داڑھی ذرا چھوٹی تھی. اب مجھے لوگوں نے پوچھا کہ استاد جی یہ بتائیں کیا اتنے بابا جی اتنی داڑھی والے ماشاءاللہ کیا خوبصورت چہرہ جی ان کا، ان کے ہوتے ہوئے یہ کتری داڑھی والا مولوی نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو میں نے بڑا سادہ سوال کیا تھا ان سے. میں نے کہا بھائی نماز میں
کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ کہتا ہے جی قرآن۔ میں کہا یہ بابا جی تو کورے ہیں یہ داڑھی شریف والے، کیا مصلی پہ کھڑے ہو کر داڑھی ہلائیں گے؟ ہو جائے گی نماز آپ کی داڑھی ہلانے سے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں کہا وہاں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ بات سمجھ میری کیا ہے کہ داڑھی ہو یا نہ ہو یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے منہ پہ داڑھی بڑی ہے، عالم بھی ہو، آپ محتاط ہو، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، تم بھی بے شک مفتی ہو تم، لیکن اپنی لوٹا لینا، لیکن جماعت خراب نہ کرو۔ اب 150 بندہ ہے جن کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، اگر امام کی چھوٹی داڑھی بھی ہے تو کیا ہوا؟ قرآن تو اچھا پڑھتا ہے نا، تو مصلی پہ داڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہلانے کی کہ ایسے ہلا دو نماز ہو جائے گی ہماری، نہ، قرآن پڑھنا ہے آپ نے۔ باتوں کو سمجھو میری کو، یہ درویش کی باتیں، یہ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، آپ کو ناراض ہو جاتے ہیں مولوی صاحبان، درویش کی باتیں ہیں کہ داڑھی ہلانے کے لیے نماز نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے سے نماز ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو پہلے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرو۔ ہاں میرا ہے نا ماشاءاللہ، مجھے حق ہے کہ کہوں کہ مولوی صاحب آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی الگ جا کے، اور اگر نہ ہو ایسا، وہ مستقل امام ہو وہاں کا، تو مجھے حکم ہے نماز پڑھو اس کو، اور پھر بعد میں اپنی نماز لوٹا لو، لیکن جماعت لوگوں کی خراب نہ کرو۔ تم ایک ہو اور وہ بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یہ یاد کر لو، یہ باتیں کام آئیں گی آپ کے۔ نہ لڑائی کیا کرو ان چیزوں پر، نہ لوگوں پہ فتوے لگایا کرو۔ پہلے ہم بڑا غرق ہو گیا ہمارا، فتوے لگا لگا کے بڑا غرق کر دیا ہمارا لوگوں نے، ایک اوپر سے ہم باقی رہی سے کسر خود نکال دیتے ہم لوگ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری، وہ باغ ان کا خوبصورت، پانی ٹھنڈا ان کے کنویں کا، سرکار خود پیتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے سرکار کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کا حکم آیا ہے کہ اس وقت تک آپ کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے لیول کو نہیں چھو سکتے آپ، جب تک آپ وہ نہ خرچ کر دیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ تو میرے جتنے بھی زمین جائیداد یہاں مدینے میں ہے، اس سے زیادہ یہ باغ میرے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے۔ یا رسول اللہ، میں ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ ایک تو یہ مسجد کے ساتھ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں، تیسرا یہ کہ پھل دیتا ہے، شہر کے اندر ہے، یہ میں سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس باغ کو، اللہ کی اس آیت کو سن کر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میری طرف سے ان کو اللہ کے لیے تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار کی بات سنیں آپ، اور اس غریب اور درویش کی باتیں پھر پلے باندھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم نمازیں، حج، زکوٰۃ، خیراتیں براتیں کرتے ہو نا، یہ ساری نیکیاں ہیں، ان کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ لکھتا ہوں، لکھتے فرشتے لکھتے ہیں، فرشتے۔ کون لکھتا ہے؟ فرشتے۔ اور فرمائے جو ماں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، چچا کا رشتہ، چچا بھائیوں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، خالہ کے بیٹوں کا رشتہ، ماموں، ماموں کے بیٹوں کا رشتہ، یہ تمہارے رحم کے رشتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ رشتے میں لکھتا ہوں۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، 4 سپارے میں ہی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں لکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، یار تیرے چچا زاد بھائی غریب ہیں نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کمزور ہیں۔ فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ ان کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت ابو طلحہ کے چچا زاد بھائیوں کو بلایا جنہیں ہم شریک سمجھتے ہیں، اور ہر وقت ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، برادری میں ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ان کو بلوایا کہ جاؤ چچا زاد بھائیوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ لے کے آئے، فرمایا یہ ابو طلحہ نے یہ باغ اللہ کے لیے میرے حوالے کیا تھا، اور میں اللہ کے لیے تمہارے اندر اس باغ کو تقسیم کر رہا ہوں، چونکہ اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جہاں مرضی اس کو استعمال کر لیں، تو میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ دے رہا ہوں، اپنے بھائی کے لیے دعا کر دینا۔ کیوں جی؟ چچا زاد بھائی، ہم کیا سلوک کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ؟ ہم تو سگے بھائیوں کو نہیں معاف کرتے یار، چچا بھائی تو پھر دودھ کی بات ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرا اور آپ کا نبی ہے،
کیا تعلیم ہے اس کی، اور اللہ کے قرآن کے حوالے سے ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ایک خوبصورت گھوڑا لے کے آئے، اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے سبیل، یا سبیل بھی دونوں لفظ آئے ہیں۔ ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو ٹوٹ کر اسے پیار کرتے تھے گھوڑے سے۔ حضرت زید بن حارثہ کی بات کر رہا ہوں، صحابی رسول ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے ساتھ وہ ان کا نوجوان پوتا ہی سمجھ لیں حضرت اسامہ بن زید، جس طرح امام حسین نے سواری کی ہے سرکار کے کندھوں پر، امام حسن نے کی ہے، اسامہ بن زید نے بھی کی ہے۔ تو وہ پاس کھڑا ہوا تھا، اور ایک دن پہلے اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی گھوڑا ہی دلوا دیجیے، میں بے سوار ہوں۔ سرکار میں اچھا اللہ بندوبست کرے گا۔ جب زید بن حارثہ آئے، کہا یا رسول اللہ ابو طلحہ نے تو باغ دے دیا، تو میری تو جان اس گھوڑے کے اندر، میں اسے اللہ کے رضا کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑے کی لگام حضرت اسامہ بن زید کو پکڑائی، تو سرکار کو پکڑائی تو سرکار نے وہ اسامہ بن زید کو پکڑا دی۔ وہ خوش ہو گیا، اور دینے والا بھی خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ کیا خوبصورت اس کا سوال تھا، اور کیا اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ وہ خرچ نہ کر لیں، سارے کی بات نہیں کی، کچھ خرچ کر لیں جن سے تم زیادہ محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، خرچ کرو گے کوئی بھی شے، فإن اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی تھوڑا بھی کر سکتے ہو، پرانا بھی کر سکتے ہو، اس کا بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر نیکی کا لیول حاصل کرنا ہے، کمال پہ آنا ہے، اگر جنت اور میری رضا پہ آنا ہے، تو پھر وہ دینا ہوگا جس سے تم ٹوٹ کر پیار کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عرض کی یا رسول اللہ میں جتنی میری زمین جائیداد جہاں جہاں بھی کہیں ہے، بعد میں تو جب وہ خلیفہ بنے تو سب اللہ کے واسطے تقسیم کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سرکار کا زمانہ تھا، سب کے پاس ہوتا تھا۔ فرمایا کہ جو خیبر والی میری زمین ہے نا یا رسول اللہ بڑا پھل دیتی ہے، میں وہ زمین خیبر والی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ تقسیم فرما دیجیے۔ سرکار نے فرمایا عمر ایسا کرنا کہ جو اس کا پھل اترے وہ اپنی ایمانداری سے آ کے فقراء میں تقسیم کر دیا کرو، اور حفاظت کرو اس کی، چوکیدارہ کرو اس کا، آ کے غریبوں کو یہ زمین غرباء کی رہے گی، فقراء کی رہے گی، مالک وہ رہیں گے، اور نگرانی تم کرو گے، نگرانی بھی کرو گے، اور لا کے مخلوق خدا کی خدمت بھی کرو گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بچوں، اگر ہم نے نیکی کا کمال حاصل کرنا ہے، افضل صدقہ جو اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ جو تمہارے رحم کے رشتے ہیں، جو تمہارے رحم کے رشتے ہیں ان پہ خرچ کرو۔ سرکار نے فرمایا 2 ثواب ملیں گے، ایک ثواب ملے گا اللہ کی راہ میں دینے کا، اور دوسرا ثواب کیا ملے گا کہ وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ لیکن جس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں اس میں لفظ نبی نے کیا رحم کاشح، فرمایا اس غریب بہن بھائی کو دو جو تمہارا دشمن بھی ہو۔ کیا خوبصورت بات کی میرے آقا نے کہ ہے غریب، ضدی بڑا ہے، دشمنی پہ اتر آیا ہے، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں، اس کی جا خدمت کر، تو غصہ اس کی اپنی جگہ پر رہنے دے، لیکن تو اس کی خدمت کر۔ اگر تو وہاں خرچ کرے گا تو دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار دو عالم نے جب اللہ کا قرآن اترا تھا تو کیا تھا کہ ان کا خالہ زاد بھائی تھا جو لوگوں کے ساتھ مل کے بی بی عائشہ کے خلاف اس نے بات شروع کر دی تھی، تو اس کے گھر میں وہ خرچہ ڈالتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا اپنے گھر میں راشن لاتے تھے خالہ زاد بھائی کے گھر بھی لے جاتے تھے، کمزور تھا،
تو جب یہ حرکت اس نے کی تو بیگم صاحب نے کہا کہ یہ تو بری بات ہے کہ یہ ہمارے گھر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور یہ بھی دشمن کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس دفعہ نا آپ اس کا روٹی پانی نہیں دینا، آپ نے خرچہ نہیں دینا آپ نے اس کو۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن اترایا تھا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ فِي أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، معنی کیا ہے کہ یا ابو بکر صدیق تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تو صاحب فضیلت ہے، صاحب مال ہے، اور صاحب مال ہے اور تو اس کا خرچہ بند کر دے، نہ توبہ کر اور جا کے بھائی کے گھر میں خرچہ ڈال کیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ دوستو یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے، یہ ہماری کوئی سوال جواب کی مجلس نہیں، انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ باقاعدہ رکھیں گے، سوال و جواب کی مجلس بھی رکھیں گے۔ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس کے بارے میں فلاں کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں فلاں کا خیال ہے۔ بہرحال میں نے جو مسئلہ بیان کیا وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا ہے، بڑے اماموں کا ہے۔ جب انشاءاللہ نیچے آئیں گے چھوٹے اماموں پر تو پھر ان کی رائے بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن فی الحال تم بڑے بڑے اماموں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم کی ہمیں سرکار دو عالم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری رشتہ داریاں ہیں، جو نیکی کا لیول اگر ہم نے کمانا ہے تو میرے مصطفیٰ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اور جو ابو طلحہ انصاری کو نبی نے راستہ بتایا ہے، ہمیں اس پہ چلنا ہوگا تاکہ ہم نیکی کا کمال حاصل کر سکیں۔ دوستو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے دوست لکھتے رہتے ہیں، پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں جواب نہیں دے پاتا۔ السلام علیکم بھی لکھتے ہیں تو میں وعلیکم السلام دل میں کہہ لیتا ہوں، لیکن اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کی باقاعدہ سوال و جواب کی ایک مجلس رکھیں گے، اس کے بعد کوشش ایسا بنائیں گے کہ تھوڑا وقت لے لیں گے، آپ کا بھی اپنا بھی دوں گا میں، تو پہلے یہ گفتگو ہو جائے گی، اس کے بعد سوال و جواب ہو جایا کریں گے۔ لیکن کوشش کیا کرو کہ وہ جو اتھینٹک باتیں ہیں نا، یا جو بات کی روح ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اس نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بات میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو میں نے پہلے بات بیان کی ہے نا، وہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ تو ہر چیز کو اتفاق سے، اتحاد سے، امت کو ایک کرتے ہوئے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ دنیا تو چاہتی ہے، شیطان تو یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں افتراق انتشار پڑتا رہے، روز فرقے بنتے رہیں، گروپ بنتے رہیں، اور ایک دوسرے سے یہ ٹوٹتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگاتے رہیں تاکہ ان کی اپنی زندگی بھی اجیرن ہو جائے اور دوسروں کی بھی اجیرن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے دعا کی درخواست کی تھی، اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جن بیماروں نے دعا کے لیے مجھے کالیں کی ہیں، اللہ پاک ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ جو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر 9 بجے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔